إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اس کائنات کا نظام صرف ایک رب کے ہاتھ میں ہے اور وہ پوری قدرت والا، پورا علم رکھنے والا اور ہر کام حکمت کے تحت کرنے والا رب ہے. اس دنیا کو اس نے دارالامتحان بنایا جو کہ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. اس زمین پر بسنے والے کچھ اس کے فرمان بردار اطاعت گزار ہیں اور کچھ اس کے نافرمان ہیں، لیکن وہ نافرمانوں کو بھی اس دنیا میں نوازتا ہے اور ان کو زندہ رہنے کے اسباب مہیا کرتا ہے. بسا اوقات ان کو اطاعت گزار فرمان بردار لوگوں کے بنسبت زیادہ دیتا ہے تاکہ یہ آزمائش بن جائے ان کے لیے بھی اور اہل ایمان فرمان بردار لوگوں کے لیے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اس کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور اس امتحان کے ذریعے ان کو متنبہ کرتا ہے، جگاتا ہے، وارننگ دیتا ہے. لیکن جب انسان اس کی وارننگ سے نہ سدھرے تو پھر وہ اپنے عذاب کے لپیٹ میں ان کو لے لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس بات کی پوری وضاحت فرمائی ہے
دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے کے آزماتا ہے، کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو بے بس اور کمزور بنا کے آزماتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العالمین فقر اور فاقوں کا شکار کر کے آزماتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے آزمانے کا۔ دنیا میں کچھ لوگ ظاہری اسباب پر ایمان رکھتے ہیں، ظاہر پرست ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کو ظاہری اسباب کا استعمال جتنی حد تک گنجائش ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں، لیکن یقین اور بھروسہ ان کا اپنے رب پر ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہ نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو سائنس پر، ظاہر پر یقین رکھنے والے، اللہ کی قدرت سے غافل رہنے والے، اور کسی بھی معاملے کو وہ فنی خرابی، ٹیکنیکل خرابی کا نام دے کے اس سے عبرت لینے کے بجائے اس کو ٹالنے والے، وہ لوگ، ان کی حقیقت، ان کے نظریات کی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا پورا 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا یہودیوں نے، اسرائیل کے باشندے ظالموں نے امریکی بدماشوں کے ساتھ مل کر فلسطین کے کمزور اور بے بس مسلمانوں پر ظلم کی مختلف جو شکلیں ہیں وہ آزمائی۔ ان کے گھروں کو نہیں چھوڑا، بازاروں کو نہیں چھوڑا، تعلیمی اداروں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ہسپتالوں کو معاف نہیں کیا، اور اس سے آگے بڑھ کر جو گھروں سے نکلے ہوئے خیمہ بستیوں میں رہنے والے بے بس لوگ تھے ان کو نہیں چھوڑا، ان کو خون اور بارود میں نہلایا، اور دنیا کے بڑے بڑے سرکش باغی ان کے اس حرکت پر خاموش رہے یا ان کی حمایت میں بولتے رہیں، ساتھ دیتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ اس کے علم کے تحت ہو رہا تھا، لیکن اس کو اللہ نے پھر بھی باقی رکھا، اس لیے کہ اللہ امتحان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ فوراً ظالموں سے انتقام لے، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا۔ پچھلے انبیاء کے ادوار میں بھی انبیاء کو ستایا گیا، اذیت دی گئی، گھروں سے نکالا گیا، قتل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ان انبیاء کا صبر بھی دیکھ رہا تھا اور ظالموں کی سرکشی بھی دیکھ رہا تھا۔ اس میں رب کی کیا حکمتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، لیکن رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کسی بستی والوں کو، کسی علاقے والوں کو پکڑ لیتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، فرمایا پھر اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کتنا بڑا موقع دیا، بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو جو دنیا میں پہلی بار آئے اور ابھی کچھ کرنے کے، کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں تھے، ان کو قتل کیا، نسل کشی کی۔ یہ ظلم نہیں تھا، یقیناً ظلم تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر قادر تھا، لیکن اللہ نے فوری انتقام نہیں لی۔ لیکن جب انتقام لینے پر آیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے اوپر پکڑ لیا۔
بعض کو زمین میں دنسایا، بعض کو غرق کر دیا، بعض پر تیز آندھی مسلط کر دی اور بعض پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالیٰ لیملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت کے دو فائدے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ اگر سمجھنے والا ہے تو سمجھ جائے گا، دل میں کوئی انسانیت ہے، ترس ہے، رحم ہے، تو واپس پلٹ آئے گا، ظلم چھوڑ دے گا، معافی مانگ لے گا۔ اور اگر کوئی انسانیت اس کے دل میں باقی نہیں ہے تو پھر یہ اپنے ظلم میں آگے بڑھے گا، اپنی سزا بڑھائے گا اور خوب سزا چکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ان اللہ لا یملی الظالم، لیکن فرمایا حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، پھر جب ظالم کو اللہ پکڑ لیتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی جو آپ کے سامنے میں نے پہلے رکھی ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ امریکہ میں سب سے مہنگا شہر اور سب سے زیادہ بدکردار، بدعمل لوگوں کی رہائش گاہ، جہاں سے ہر طرح کی فحاشی پھیلتی رہی، فلمیں، بدکاری کے جو بھی ذرائع اور وسائل ہیں یہاں سے لانچ ہوتی رہی، ظلم کے منصوبے یہاں بنتے رہے۔ سب سے مہنگا ترین شہر، ایک ایک محل کے اوپر لگنے والی جو رقم ہے کربوں، اور دنیا کے بڑے بڑے نامور فلمی اداکار، دنیا کے بدکار وہاں پر رہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ غافل تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں نہ کوئی ہمیں خطرہ ہے، نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، نہ ہمارے گردن تک کسی مجاہد کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ دنیا پر ظلم کرنے میں ان کا کردار، ظالموں کی حمایت میں ان کی آوازیں بلند ہوتی تھی، ان کا پیسہ لگتا تھا ظالموں کی حمایت میں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ جو سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، اس دور میں بھی تم اللہ کے سامنے بے بس ہو۔ وہاں کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی سمندری طوفان نہیں آیا، کوئی آسمان سے پتھر نہیں برسے، کوئی پہاڑوں سے سلائڈنگ نہیں ہوئی، سیلاب نہیں آیا، وہاں کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہوئی۔ آپ نے تو مظلوموں پر عراق میں، افغانستان میں، پھر فلسطین میں اپنے ہر طرح کے میزائل اور بم آزمائے، مظلوموں کو تباہ کیا، لیکن تمہاری تباہی کے اسباب وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے ایسی آگ لگا دی۔ اب مختلف قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ آگ لگائی کس نے، لگی تو پھیلائی کس نے، اگر پھیل گئی تو بجھانے کی طاقت کیوں نہیں رہی؟ تمام تر وسائل، تمام تر کے ان کے پاس سہولیات موجود ہیں، لیکن اس آگ پر جو اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آئی، اس کو بجھانے میں یہ ناکام رہے۔ ہوائی
زمینی ہر لحاظ سے انہوں نے اپنے ٹیکنالوجی آزمائی، اس آگ پر قابو پانے میں ناکام رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آج بھی اگر یہ لوگ عبرت نہیں لیتے، یا ہم میں سے جو ظاہر پر ایمان رکھنے والے، سائنس اور وسائل پر ایمان رکھنے والے اور اللہ سے غافل ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. اگر اس سے پہلے بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ 58 ممالک اپنی تمام تر فوجی عسکری طاقت کو لے کر ایک چھوٹے سے بے بس ملک افغانستان پر حملہ آور ہوا نیٹو کے شکل میں، وہ افغانیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور اپنا نقصان کر کے واپس جانا پڑا. آج وہی لوگ فلسطین میں، غزہ میں اسرائیلی بدماشوں کے ساتھ مل کر وہاں کے مظلوم مسلمانوں پر بم برسا رہے تھے، ان پر ظلم کر رہے تھے. اللہ نے ان سے وہ انتقام لیا کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئی کہ یہ کہاں سے عذاب آیا. وہ ہم گمان میں بھی نہیں تھا، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور اس عذاب پر ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی انسان ہے نا، چاہے وہ کافر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے اقوام کی ہلاکت کے بارے میں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی جڑیں کٹ گئی، ان کے جو بڑے بڑے سرغنے ہیں وہ ختم ہو گئے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں ہیں جس نے یہ کام کیا. ظالم کی ہلاکت پر الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ سلف کا طریقہ ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے. بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے. ان کے زمانے میں کوئی ایسا گمراہ انسان جو دنیا میں بے دینی پھیلانے والا ہوتا، اس کی ہلاکت کی اطلاع ملتی، لوگ سجدہ شکر کرتے تھے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں جنہوں نے کبھی مسلمانوں کے بچوں کے لیے ہمدردی نہیں رکھی. آج وہ اس عذاب سے بھاگتے ہوئے کرب و دولت چھوڑ کے، کچھ شاندار محلات چھوڑ کے، کتے کو، بلی کو، کتے کے بچوں کو ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ان کو کتے کے بچوں پر رحم ہے، لیکن مسلمان کے غزہ کے رہنے والے مسلمانوں کے بچوں پر رحم نہیں. تو کیا یہ رحم کے قابل لوگ ہیں؟ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی مدد ہے اور بڑی عبرت ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس عذاب سے عبرت لے کر انہیں میں سے بہت سارے لوگ سدھریں گے. ہم سدھرے یا نہ سدھرے، مسلمانوں کا سدھرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ غیر مسلم بسا اوقات بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کیسے ہوا. اس سے وہ عبرت لیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے طرف جو ظالم ہیں، جو سدھرنے کا نام نہیں لیتے، ان کا غرور خاک میں ملا، ان کا غرور خاک میں مل گیا. جو کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سیکیور سمجھتے تھے، محفوظ سمجھتے تھے. دنیا میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے، یہ علاقوں والے بے فکر ہو گئے، امن میں ہو گئے کہ ہمارا عذاب کہیں رات کے وقت ان کو آئے اور اپنے لپیٹ میں لے لے، وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ سوئے ہوئے ہوں. أَوْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا صبح کے وقت، چاشت کے وقت، دن کی روشنی میں یہ کھیلوں میں مصروف ہوں گے اور ان پر عذاب آئے. کیا یہ بے فکر ہے؟ دنیا میں فحاشی پھیلانے والے اور بے-حیائی کی حد کرنے والے، ایسی ایسی فلمیں بنانے والے جن فلموں نے دنیا کے بچوں کو فحاشی کے نئے سے نئے طریقے سکھائے، بچوں کو مرعوب کرنے کے لیے خوفناک، ہیبتناک فلمیں بنانے والے اسی شہر میں رہتے تھے اکثر.
آج وہ ایسے خوف میں مبتلا ہوئے کہ کل وہ کسی بھی شہر میں جائیں گے، وہاں رہیں گے، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے۔ ایسی آگ اللہ نے مسلط کر دی کہ کس نے لگائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، لیکن اس عذاب کی حکمتیں ہوتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے تاکہ یہ لوٹ آئے۔ اس عذاب کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں، بڑی لمبی امیدیں لے کر مجھے خیال یہ ہے کہ مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنا عذاب بھیج سکتا ہے جہاں سے ہمیں کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ ان کو کیا خطرہ تھا؟ نہ سمندر کے طغیانی کا کوئی خطرہ، نہ پہاڑ گرنے کا کوئی خطرہ، نہ بارش کے سیلاب آنے کا کوئی خطرہ، نہ زلزلے کا کوئی خطرہ، اور نہ اس آگ کا کوئی خطرہ تھا۔ اللہ نے ایسی آگ لگائی جو آج تک جل رہی ہے، اس پر قابو صحیح طریقے سے پا نہیں سکے۔ ایک جگہ سے یہ قابو پا لیتے ہیں، دوسری جگہ سے آگ بڑھ اٹھتی ہے۔ ساری ٹیمیں ریسکیو کی لگی ہوئی ہے، مختلف ممالک سے جہاز پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ بڑا پہاڑ ہے، میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تو نہیں پہنچے گا، میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حول کہتے ہیں پھیر دینے کو، اور قوت کہتے ہیں کچھ کرنے کو۔ تو نہ کسی چیز کو پھیر سکتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جو اپنے نام مشہور کرانے میں، نام کی شہرت پانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے دنیا میں مختلف بےہودگی پھیلائی صرف شہرت پانے کے لیے، اپنا پیسہ لگایا، اپنی سمجھداری، ذہانت، صلاحیتیں لگائی دنیا میں شہرت پانے کے لیے، اور لاس اینجلس میں جگہ حاصل کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، خریدنے کے لیے۔ اللہ نے اس لاس اینجلس کو ان کے لیے عذاب بنایا۔ لیکن ہمیں عبرت یہ لینی چاہیے کہ اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو مہلت دی، اور جب وہ باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کر دی۔ جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا، لیکن جس مال کی وجہ سے وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اس مال کو غصب کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ممالک کو دبائے رکھا تھا، معیشت کی پابندیاں لگائی تھی، اور مختلف ممالک کے وسائل اپنے قبضے میں لے رکھے تھے۔ آج ان کے وہ وسائل، وہ اموال آگ کے نظر ہو گئے، بچا نہیں سکے۔ تو مال کے پیچھے اتنا دوڑنا کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، اللہ کے بندوں کو پامال کر دے، ان کے حقوق کو پامال کر دے، یہ مال کام آنے والا نہیں ہے۔ اس مال کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ طاقت، جس طاقت کے گمنڈ میں آ کر انسان دوسروں کا انسان نہیں سمجھتا، آج وہ طاقت بھی کام نہیں آئی، آج وہ طاقت بھی کام نہیں آ سکی۔ اور اس سے آگے جو ہمیں خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وہ دشمن جس کا خیال یہ تھا کہ ہم غزہ سے، فلسطین سے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے اس کو یہودی اسٹیٹ بنائیں گے،
یہ عزائم بہت پہلے سے ان کے ہیں. آج اللہ رب العالمین نے ان کو خود آمادہ کر دیا اور وہ اس بات کو مان گئے کہ ہم اس پر اپنا تسلط نہیں جما سکتے، اتنے عرصے تک ہم نہیں لڑ سکتے. ہم نے ظلم کی ساری شکلیں آزمائی لیکن ان مسلمانوں کا حوصلہ پست نہیں ہوا. اہل غزہ کو سلام، حماس کو سلام، جنہوں نے نہتے ہوئے ہونے کے باوجود اتنا مقابلہ کیا. پورا 1 سال اس زمانے کے فرعون امریکہ نے ظالم کی مدد کرتے ہوئے، یہودیوں کی مدد کرتے ہوئے ان مسلمانوں کو ان کے پر جنگ کو مسلط رکھا، ان کے گھروں کو اجاڑا، ان کے اسپتالوں کو نشانہ بنایا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو وہ حوصلہ دیا کہ اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر بھی وہ کہتا ہے کہ میں پرعزم ہوں، مجھے خوشی ہے کہ میرا گھر اجڑا اللہ کی رضا کے لیے، میرا والد شہید ہوا اللہ کے لیے، بھائی گیا تو اللہ کے راستے میں گیا. مائیں اپنے بچوں کے، اللہ اکبر، ایسے عجیب مناظر، بچوں کے لاشوں کے ساتھ ساتھ ان کے شوز، ان کے کپڑوں کے ٹکڑے، ان کی ٹوپیاں، گرم ٹوپیاں نظر آتی ہے تو مائیں وہ کپڑے اپنے سینے سے لگا کر روتی ہیں. یہ منظر ہم نے دیکھا. لیکن اللہ کے فضل سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور وہ باہمت ہوتے ہوئے، بلند حوصلہ رکھتے ہوئے دشمن کے مقابل میں ڈٹے رہے. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، فتح نصیب فرمائی، اور اسرائیل اس بات پر آمادہ ہوا کہ ہم غزہ کے علاقے سے انخلا کرتے ہیں، یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں اور یہ علاقہ ہم خالی کر دیتے ہیں. جو قیدی ہم نے پکڑے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے قیدی جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں. ان سے مسلمانوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، جنگ بندی کر لیں. وہ خود آمادہ ہوئے، اس لیے ان کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کا حوصلہ ختم نہیں کیا جا سکتا. ان کو دبانے سے یہ اور ابھرتے ہیں. ان کا مزاج یہ ہے، ان کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی یہ ابھرنے والے لوگ ہیں. ان کی بنیادیں وہ بڑی مضبوط ہیں، لہذا ان کو ہلایا نہیں جا سکتا. آج فلسطین کے مسلمانوں نے وہ ہمت دکھائی جس نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ظالموں کو سبق بھی سکھایا اور طاقت کے غرور میں آ کر جو مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے اپنی طاقت کے اوقات دکھائے کہ ان کمزوروں کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اگر یہ مسلمان مضبوط ہو جائے، کوئی ملک ان کا ایسا ہو جو حقیقی معنوں میں اسلام کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرے، تو پھر کوئی بھی کافر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہمارے ان بزدل مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو کافروں سے مرعوب ہو کر کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً امریکہ کی طرف جاتے ہیں، ادھر سلام کرتے ہیں کہ جی ہماری تکلیف یہ لوگ ہٹائیں گے. جو امریکہ پر، یہود اور نصارہ پر وہ ایمان رکھے ہوئے ہیں کہ جی ہم اگر ان کو راضی نہ رکھیں تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا جینا حرام ہو جائے گا، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہم پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، طاقت اللہ کی ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غالب ہو کر رہتا ہے. اس لیے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اس رب کا ہونا چاہیے، اس رب کا بندہ بننا چاہیے. جب ہم اس کے بندے بنیں گے وہ ہمارا رب ہے، جب ہم اس کے دین کے مددگار بنیں گے وہ ہماری مدد کرے گا، جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس پر توکل بھروسہ کریں گے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اس لیے اس رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. اپنی نظریں کفار کی طاقت کی طرف پھیرنے کے بجائے اپنے رب کی طاقت کی طرف پھیرنی چاہیے. کفار کے منصوبوں سے مرعوب ہونے کے بجائے رب کی تدبیر سے مرعوب ہونا چاہیے. رب کے فیصلوں سے، اس کے منصوبوں سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گرفت میں نہ لے. اور پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مظلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مظلوم کے دل سے بد دعا نکلتی ہے وہ دعا ایسی عام بد دعا نہیں ہوتی.
اس کے لیے آسمان کے سارے پردے، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واتق دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ رب العالمین عرش سے اپنے بندے کو آواز دیتا ہے، عرش سے کیا آواز دیتا ہے؟ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ، میرے بندے مظلوم انسان میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ لَأَنصُرَنَّكَ، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی مشدد ہے، یہ تاکید کے لیے، میں ضرور تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ دیر بعد کیوں نہ ہو۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں دیر ہے اندیر نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، مظلوم کی پکار سنی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مظلوم کو بھی کچھ آزماتا ہے۔ فوراً اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ آئے ظالم پر، مظلوم کی پکار کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مظلوم کی پکار سنی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ مظلوم کی آہ، اس کی پکار اللہ تعالیٰ بڑا جلدی سنتا ہے، تو ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا تو اس کے انجام سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ظالموں کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بھی بچائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب سبق سکھائے۔ جو مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، مظلوموں پر زیادتی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا کر مسلمانوں کو، مظلوموں کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو ظالم ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، ظلم کرتے ہیں، ظلم کے حدود کو پار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو سبق سکھاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جو حماس کے مظلوم مسلمان ہیں، جو اس ظلم کے شکار ہوئے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اور جو وہاں کے مظلوم زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رہائش اور گھر عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس ہمت کو مزید بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ظالموں سے، کافروں سے، مرعوب ہونے سے ہمیں بچائے، اور ان کو اللہ رب العالمین سبق سکھائے، تاکہ ہمارے مسلمان جو کمزور ایمان والے ہیں، جو ان سے مرعوب ہیں، ان کو بھی سمجھ آئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف شکلیں اس سے پہلے بھی آئی ہیں دنیا میں، اور اس سے آگے بھی مختلف قسم کے عذاب کی شکلیں نظر آئے گی، لیکن یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک مظہر ہے، اس کی قدرت کا ایک مظہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ لہذا جب طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، ہم بندے اس کے ہیں، رزق وہی دیتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور پر یقین اور بھروسہ رکھنا، کسی اور سے امید لگائے رکھنا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنی کامیابی اور ناکامی کا سوچنا، یہ بالکل بھول ہے، غلطی ہے۔ اپنی کامیابی بھی اللہ کے ہاتھ میں سمجھنی چاہیے۔ جتنا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کے ساتھ دوستی ہوگی، اس کے ساتھ رابطہ ہوگا، انشاءاللہ اتنا ہی ہم کامیاب رہیں گے، اور جتنا اس سے ہم دور جائیں گے تو پھر ہم مرعوب رہیں گے، مقہور رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے دل میں جس میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ دو خوف کسی کے دل میں جمع نہیں کرتا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا۔ آپ نے صحابہ کرام کی تاریخ اور سیرت دیکھی ہے، وہ جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے آئی،
مکہ کے مشرکین، مدینہ اور خیبر کی یہودی، روم کے نصارہ، فارس کے مجوسی، دنیا بھر کے کافر مقابلے کے لیے آئے، فوجوں کو لے کر، ہتھیار کو لے کر، وسائل کو لے کر سازشیں کی، جنگیں لڑی، لیکن مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ اور غزہ کے مسلمانوں کی، اب جن لوگوں کو عربی آتی ہے وہ عربی میں جب بات کرتے ہیں سن کر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ اس سخت ترین حالت میں ایسی حوصلہ افزائی کی باتیں کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی عورتیں، ان کی باتیں سن کر اپنے ایمان کے بارے میں بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا کیا ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں ڈالتا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ کبھی ویسے حرکت ہو جاتی ہے کہتے گھر میں کچھ ہے، وہ کہیں کوئی پرندہ، کوئی چوہا، مختلف چیزیں نظر آتی ہے، پرندہ اڑا تو کہتے یہ الٹے طرف اڑ گیا، میری قسمت میں یہ پتہ نہیں اچھا، سامنے بلی نظر آتی ہے، بلی سے بھی ڈرتا ہے، کالی بلی سامنے کیوں آئی، میری قسمت اچھی نہیں، آواز سنتا ہے تو آواز سے ڈرتا ہے۔ ایسے ایسے نادید خوفوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور سے ڈرنے کا وقت اس پر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور اسی پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے، اور اسی سے التجا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعا سے کیا ہوگا؟ دعا سے بڑا کچھ ہوتا ہے، دعا سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، لیکن دعا اخلاص سے ہو، دعا جو ہے وہ دل سے نکلے، دعا یقین کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، عذاب سے بچنے کی دعا، آفتوں سے بچنے کی دعا، اور ظالموں کے ہلاک ہونے کی دعا، مظلوموں کی نجات کی دعا، یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح دعا کرنے کی توفیق دے جس طرح دعا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس طرح دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ایمان اور یقین دے ہمیں، جس ایمان کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس سے ڈریں اور اس کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے ہم تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے، گناہوں سے درگزر فرمائے، ایمان کے حالت میں اس دنیا سے جانے والوں کے رب العالمین بخشش فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے، تمام مسلمانوں کے مسائل پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔